بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب شرح عقائد کے سبق نمبر 37 کے دوسرے حصے کو پڑھیں گے اور اپنے سبق نمبر 37 کو مکمل کریں گے۔ جس طرح عقل کی تعریف میں اختلاف ہے، اسی طرح عقل کا محل کیا ہے اس میں بھی اختلاف ہے۔ شوافع اور اکثر متکلمین ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ عقل کا محل قلب ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، بعض نصوص سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے، جبکہ اطباء کی رائے یہ ہے عقل کا محل دماغ ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے بھی یہی منقول ہے، اور اس کی دلیل یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب دماغ خراب ہو جاتا ہے، یعنی دماغ پہ چوٹ لگتی ہے، تو عقل بھی خراب ہو جاتی ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی ان دونوں قولوں میں اس طرح تطبیق دیا کرتے تھے کہ عقل کا اصل منبع تو دل ہے، عقل کا اصل منبع دل ہے، اور علوم و ادراکات کی تفصیل دماغ میں ہوتی ہے۔ اس کی مثال بجلی کا بٹن ہے کہ جب بٹن دبایا تو بتیاں روشن ہو گئیں، اسی طرح دل بٹن ہے اور دماغ اس کی بتی۔ جنبش اور حرکت دل میں پیدا ہوتی ہے اور تصویر دماغ میں بنتی ہے، اور دونوں میں قریبی اتصال ہے، اس لیے پتہ نہیں چلتا۔ گویا کہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ عقل کو نہ ہم دماغ میں مقید کر سکتے ہیں نہ دل میں، بلکہ یہ ایک ایسی قوت ہے جس کا تعلق دماغ اور دل دونوں کے ساتھ ہے۔ ملاحدہ سے مراد یہاں پہ کون ہیں؟ تو محققین یہ فرماتے ہیں کہ ملاحدہ سے مراد یہاں فرقہ باطنیہ ہے۔ فتنہ باطنیت فلسفہ کے اثر سے پیدا ہوا، جو اسلام کے حق میں فلسفہ سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوا، اور اس فرقے نے پوری شد و مد کے ساتھ اس نظریہ کی تبلیغ کی کہ قرآن و حدیث کے کچھ ظواہر ہیں، کچھ حقائق ہیں۔ ان حقائق سے ظواہر کی نسبت ایسی ہی ہے جیسے گودے اور مغز سے چھلکے اور پوست کو ہوتی ہے۔ جو جہلا ہیں وہ صرف ان ظواہر کو جانتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں صرف چھلکا ہی چھلکا رہ جاتا ہے، جبکہ عقلاء وہ حقائق کے عالم ہیں اور ان کے ہاتھ میں مغز ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ الفاظ دراصل حقائق کے رموز و اشارات ہیں، لفظ اصل نہیں ہیں، ان لفظوں سے کچھ اشارے ہیں، حقائق کچھ اور ہیں، اور ان سے وہ مراد نہیں ہیں جو عوام سمجھ لیتی ہے، بلکہ ان سے مراد کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جن کا علم ہر ایک کو نہیں بلکہ اہل اسرار کو ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے نبوت، ملائکہ، وحی اور اصطلاحات شرعیہ کی من مانی تشریح شروع کر دی۔ جیسے مثال کے طور پہ نبی اس ذات کا نام ہے جس پر قوت قدسیہ صافیہ کا فیضان ہے۔ جبریل کسی ہستی کا نام نہیں، صرف فیضان کا نام ہے۔ معاد سے مراد ہر چیز کا اپنی حقیقت کی طرف واپس آنا ہے۔ طہارت سے مراد مذہب باطنیہ کے علاوہ ہر مذہب سے برات۔ صلاۃ سے مراد امام وقت کی دعوت۔ زکوٰۃ سے مراد افشاء راز سے پرہیز و احتیاط۔ حج سے مراد اس علم کی طلب جو عقل کا قبلہ اور منزل مقصود ہے۔ جنت علم باطن کو کہتے ہیں، جہنم علم ظاہر کو کہتے ہیں۔ کعبہ خود نبی کی ذات ہے۔ باب کعبہ سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ قرآن مجید میں طوفان نوح سے مراد علم کا طوفان ہے۔ آتش نمرود سے مراد نمرود کا غصہ ہے۔
نہ کہ حقیقی آگ وغیرہ۔ اسی طرح غسل سے مراد تجدید عہد، جنابت سے مراد افشاء راز، زنا سے مراد علم باطن کے نطفہ کو کسی ایسی ہستی کی طرف منتقل کرنا جو عہد میں شریک نہ ہو۔ تو اس قسم کی تعویلات فاسدہ انہوں نے کی، اس وجہ سے ان کو باطنیہ کا نام دیا گیا، اور ان باطنیہ کو ملاحدہ کے لفظ سے کتابوں میں یاد کیا گیا۔ صرح بذالک، اس عبارت سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ عقل کا سبب علم ہونا پہلے معلوم ہو چکا ہے، پھر یہاں پر ماتن یعنی امام نصفی رحمہ اللہ تعالی نے اس کی تصریح کیوں فرمائی؟ تو اس جواب کا اصل یہ ہے کہ عقل کے سبب علم ہونے میں سمنیہ، ملاحدہ اور بعض فلاسفہ کا چونکہ اختلاف ہے۔ سمنیہ اور ملاحدہ تو تمام نظریات میں عقل کے سبب علم ہونے کے منکر ہیں، اور فلاسفہ بعض الہیات میں اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس اختلاف کی وجہ سے تاکید کی ضرورت تھی۔ تو شارح نے اس کے دو جواب دیے ہیں، ایک تحقیقی اور دوسرا الزامی۔ پہلا جواب یہ ہے کہ نظریات میں اختلاف نظر کے فاسد ہونے کی وجہ سے ہے، پس یہ نظر صحیح کے مفید للعلم ہونے کے منافی نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ غور و فکر ذرا صحیح طرح سے کرتے تو پھر آپ کو یہ مسئلہ درپیش نہ ہوتا، لیکن اگر کسی جگہ غور و فکر صحیح ہو تو صحیح غور و فکر مفید للعلم ہے۔ دوسرا جواب الزامی ہے کہ آپ لوگوں نے دلیل کے طور پہ جو کچھ ذکر کیا کہ عقل اگر سبب علم ہوتی تو نظریات میں بکثرت اختلاف و تناقض نہ ہوتا، تو یہ بھی تو نظر عقل سے استدلال کیا ہے۔ یعنی جو آپ نے دلیل بنائی، یہ دلیل آپ نے کیسے بنائی؟ حواس سے تو نہیں بنا لی، یہ دلیل یہ بھی تو نظر عقل سے بنی ہے۔ پس آپ کے اس استدلال میں اس چیز کو ثابت کر دینا ہے، استدلال میں اس چیز کا اثبات ہے جس کی آپ نفی کر رہے ہو، لہٰذا آپ کے دعوے اور دلیل میں تناقض پایا جا رہا ہے۔ فَإِن زَعَمُوا، پس اگر سمنیہ اور ملاحدہ وغیرہ یہ کہیں کہ ہم نے استدلال کی صورت میں جو کچھ ذکر کیا ہے وہ حقیقت میں استدلال نہیں بلکہ جمہور کے قول فاسد کا معارضہ ہے ہمارے اس فاسد قول سے، تو قلنا، ہم اس کے جواب میں کہیں گے، قلنا، ہم اس کا جواب دیں گے کہ آپ کا یہ قول یا تو کچھ فائدہ دینے والا ہوگا، اگر فائدہ دینے والا ہے تو وہ فاسد نہیں، اور اگر وہ فائدہ نہیں دے رہا، اگر آپ کا قول مفید نہیں ہے تو پھر فلا یکون معارضتاً، تو پھر اس کو معارضہ کہنا درست نہیں ہے۔ عقل چار معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور عقل کے چار مراتب بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ عقل کے چار معنی کون کون سے ہیں؟ پہلے وہ چیز جس سے انسان اور حیوان میں فرق ہوتا ہے، انسان اس کی وجہ سے فکر و تدبر کر کے باریک صنعتیں نکالتا ہے۔ دوسرا معنی یہ کرتے ہیں کہ جائز و محال سمجھنے والی طبعی قوت کا نام عقل ہے۔ تیسرا، تجربہ سے جو ملکہ حاصل ہوتا ہے اس کو بھی عقل کہتے ہیں۔ چوتھا، پیدائشی قوت کا کمال، حتیٰ کہ نفسانی خواہشات کو چھوڑ دے اور آخرت کی طلب میں لگ جائے، تو اس کو بھی عقل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر عقل کی چار قسمیں کہہ لیں یا عقل کے چار مراتب کہہ لیں۔ سب سے پہلے عقل حیولانی، تو یہ بچوں کے لیے ہوتی ہے کہ ان کا نفس ہر طرح کے علوم سے بالفعل خالی ہوتا ہے،
البتہ علوم کو قبول کرنے کی استعداد و صلاحیت ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ دوسری عقل بالملکہ، کہ قوت درجہ قوت سے نکل کر فعلیت کے ابتدائی درجے میں آ جائے، یعنی بالقوہ نہ رہے، بالفعل کے مقام پہ آ جائے، اور تصورات و ادراکات کی اس میں بالفعل صلاحیت حاصل ہو جائے، یعنی ضروریات بالفعل حاصل ہوں، اور پھر ان ضروریات کے ذریعے سے نظر کو حاصل کرنے کی استعداد بھی ہو۔ اس کو عقل بالملکہ کہتے ہیں، کیونکہ ضروریات سے نظریات کو حاصل کرنے کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تیسری عقل بالفعل، کہ اس میں قوت استنباط پیدا ہو جائے، یعنی خزانہ خیال میں نظریات اس طرح جمع ہوں کہ نفس جب چاہے بغیر اثر نو فکر کی حاجت کے محض التفات سے ان نظریات کے استحضار پر قادر ہو۔ مثلا اس کے دماغ میں 50 نظریات موجود ہیں، اس کے خزانہ خیال میں جمع ہیں، تو اس کو ان پر ایسا عبور اور اختیار ہو کہ جب وہ چاہے تو 40 نمبر، 35 نمبر، 25 نمبر فوراً نکال کے پیش کر دے، مزید غور و فکر کرنے کی اس کو ضرورت نہ ہو۔ چوتھی عقل مستفاد، کہ جس میں حاصل شدہ تمام علوم و ادراکات اس طرح جمع ہو جائیں کہ بالکل غائب نہ ہوں، یعنی نظریات ہمہ وقت نفس کے پاس حاضر ہوں اور ان کے استحضار کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہ انسانی طاقت سے خارج ہے، یعنی عقل مستفاد ہر ایک کے لیے نہیں ہو سکتی، البتہ انبیاء کرام اور ان کے مخصوص متبعین اس صفت سے متصف ہو سکتے ہیں۔ غریزتن یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور غرض سے مشتق ہے۔ غرض کہتے ہیں ادخال الشیء فی الشیء بحیث یستحکم فیہ، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز میں اس طور پہ داخل کرنا کہ وہ وہاں پہ پختہ ہو جائے، اور الغرض جب ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے، تو غریزہ سے مراد یہاں پہ وہ صفت ہے جو اول فطرہ سے موصوف کے اندر رکھی ہوئی ہو، وہ صفت جو اول فطرہ سے یعنی پیدائشی طور پہ اس کے اندر موجود ہو۔ عقل سے متعلق سیدنا علی کرم اللہ وجہہ تعالی کا ارشاد ہے، رأیت العقل عقلین فمطبوع ومسموع فلا ينفع مسموع اذا لم يكن مطبوع كما لا تنفع الشمس وضوء العین ممنوع۔ ترجمہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے خیال میں عقلیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک فطری اور دوسری کسبی۔ جب تک فطری عقل نہ ہو، کسبی عقل مفید نہیں۔ جس طرح آنکھ کی روشنی کے بغیر سورج کی روشنی مفید نہیں۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔